हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बिहेवियरिज्म एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। यानी आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं दो टॉपिक से, एक तो बिहेवियरिज्म क्या है, दूसरा सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है। ठीक है, फर्स्टली हम आते हैं कि व्हाट इज़ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या चीज़ है। Many learner theories are based on behaviorism. Behaviorists think that all the things that people do, from acting to thinking and feeling, are behaviors. People learn as they are conditioned by experience. What a person is feeling or thinking is not as important as what a person is doing. Biological makeup or a person's background is not as important as experience a person has. Learning is understood as change in behavior. Two important theorists who hold this perspective are Watson and Skinner. अब बिहेवियरिज्म की जो थ्योरीज है वो दो जो है, आप बोले साइकोलॉजिस्ट ने दो इम्पोर्टेंट जो है इन पे थ्योरीज दी हैं। एक जो कि वाटसन ने दी है, दूसरी B.F. स्किनर है। ये दोनों एक थ्योरिस्ट है, इन दोनों ने बिहेवियरिज्म पर थ्योरी दी है। लेकिन पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बिहेवियरिज्म है क्या चीज़। अब जो है जो बिहेवियरिस्ट थिंक करते हैं ना, जो कि बिहेवियरिज्म में माहिरीन है, उन्होंने ये कहा है कि दैट पीपल डू फ्रॉम एक्टिंग टू थिंकिंग एंड फीलिंग। यानी जो हम महसूस करते हैं, हमारी सोच, और हम जो अमल एक्टिंग करते हैं, ये तमाम इंसान के बिहेवियर में आता है। ठीक है, people are conditioned as they experience, जो like a person is feeling or thinking is not as important as a person is doing। यानी इंसान के महसूस करना और सोचना वो इतना मैटर नहीं करता कि जितना कि पर इंसान क्या कर रहा है। यानी डेफिनेटली ये है कि बिहेवियरिज्म ये है दैट व्हाट वी आर डूइंग और एक्टिंग, जस्ट हमारी जो वे ऑफ डूइंग ऑफ थिंग्स है, डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, देन अब हम आते हैं कि ये जो दो थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने पर्सपेक्टिव यानी अपने नज़रिए दिए कि असल में बिहेवियरिज्म क्या चीज़ है। एक वाटसन, दूसरा B.F. स्किनर। पहले हम जाते हैं वाटसन की तरफ। ठीक है, जॉन वाटसन बिलीव दैट थिंग्स वी ऑब्जर्व डायरेक्टली, stimuli or response, or as are should be the focus of study. Watson said that he could take any child and turn them into anything he wanted, from doctor to thief, if he had complete control over their environment. Watson's most famous experiment shows he thought stimulus response associated could be controlled. अब जो वाटसन है वो उनका ये मानना है कि अगर जो भी हम एक्शन करते हैं, देखिए, अब वाटसन कह रहा है कि वाटसन से दैट ही कुड टेक, यानी वो एक बच्चे को लेकर, ठीक है, एक इन्फेंट को लेकर, वो जो कुछ भी वाटसन चाहता है वो उसमें बच्चे को बना सकता है। अगर वो चाहे तो वो डॉक्टर उस बच्चे से बना सकता है, अगर वो चाहे तो वो एक थीफ यानी चोर बना सकता है। लेकिन कंडीशन ये है, वाटसन ने कहा है, लेकिन इफ़ आई हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट, अगर मुझे आस-पास का माहौल पर कंप्लीटली कंट्रोल हो, तब मैं उस बच्चे को डॉक्टर से थीफ बना सकता हूँ। ठीक है, फिर वाटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब उस एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था जो वाटसन ने किया। उससे अब यहाँ पर जो है कि वाटसन ने तकरीबन क्या वो जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन सा किया है। ठीक है, वाटसन कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट विद अ 9 month ओल्ड बेबी। एक जो है 9 महीने का एक बेबी है, नेम क्या है, एल्बर्ट। ही टोट एल्बर्ट टू fear a neutral stimulus. The stimulus was a white rat. At first Albert was curious and wanted to play with the rat, but Watson played a loud frightening sound whenever the rat appeared. As a result of the conditioning with the noise, Albert cried and whenever he saw the rat. Okay, अब ये है एल्बर्ट ने एक तजुर्बा किया जो कि 9 महीने के बच्चे के साथ, जिसका नाम एल्बर्ट था। अब एल्बर्ट को जो है एक रूम में बिठाया गया, जिसके जो स्टिमुलस यानी वाइट, एक सफ़ेद कलर का चूहा, उसको जो है बेचा गया, सफ़ेद कलर का चूहा। फिर फर्स्ट में क्या हुआ कि एल्बर्ट जो था वो थोड़ा क्यूरियस तजस्सुस में हुआ। फर्स्ट में जो था जो एल्बर्ट था वो थोड़ा क्यूरियस हो गया था। ठीक है,
اور وہ البرٹ چاہ رہا تھا کہ وہ چوہے کے ساتھ کھیلے پلے کرے، ٹھیک ہے، بٹ واٹسن پھر جب تھوڑی دیر بعد واٹسن نے ایک جو خوفناک جو تھریٹفل ساؤنڈ تھی، ٹھیک ہے، وہ پلے کی، یعنی اس کے ساتھ وائس بھی پلے کیا۔ پھر رزلٹ کیا ہوا، جیسے ہی مطلب جب چوہا دوبارہ اندر گیا روم میں تو واٹسن نے ساؤنڈ بھی پلے کیا۔ رزلٹ کیا نکلا اس کنڈیشن کا کہ البرٹ کیا ہوا، رویا، اور رونے لگا جب اس نے چوہے کو دیکھا۔ سو یہ ایک ایکسپیریمنٹ 9 month اولڈ بیبی کے ساتھ البرٹ نے کیا، اور البرٹ کا یہ ماننا تھا اگر مجھے کمپلیٹ کنٹرول ماحول پر ملے تو میں ایک بچے کو ڈاکٹر بھی بنا سکتا ہوں اور تھیف بھی بنا سکتا ہوں، پھر یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن مجھے کمپلیٹ کنٹرول انوائرمنٹ چاہیے، اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا۔ اب ہم آتے ہیں جو کہ ہمارا دوسرے تھیورسٹ ہے، انہوں نے کیا کہا تھا، بی ایف اسکینر۔ بی ایف اسکینر believed that reward or reinforcement and punishment from children's behavior. According to his theory, when we want a child to behave in a certain way, we watch for the behavior and follow it with positive reinforcement. For example, we might smile, praise the child, or offer a new toy. Um, Behaviors that we do not want can discouraged by the punishment. For example, we might take away privileges, frown, or show disapproval. بی ایف اسکینر کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ہم ایک اسمائل دے سکتے ہیں، یا پھر ایک پرائز دیتے ہیں، یا پھر ایک نیو ٹوائے ان کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے بچے کا بیہیویئر پر کافی اثر پڑتا ہے۔ اور پھر اگر وہ کوئی نگیٹیو بیہیویئر کرے تو پھر ہم ان کو پنشمنٹ یا پھر ڈسکریج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بی ایف اسکینر کا پھر یہ کہنا ہے۔ اب نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ کیا ہے بی ایف اسکینر کا، جو کہ اب یہاں پر ہے کہ سوشل لرننگ تھیوری۔ اب یہ جو سوشل لرننگ تھیوری ہے یہ الفریڈ بینڈورا نے پیش کی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ یہ کیا ہے، اٹ انکلیوڈس انر موٹیویشن، انسان کی انٹرنلی جو موٹیویشن ہے یہ بھی اس میں انکلیوڈ ہے۔ اٹ آلسو چیلنجز دا آئیڈیا دیٹ لرننگ ریپریزنٹ اے چینج ان بیہیویئر، ٹھیک ہے، یہ آئیڈیا کو ایسوسیٹ کرتا ہے۔ Alfred Bandura thought that when a child observes, he or she learn behavior، یعنی جب وہ بچہ آبزرو کرتا ہے دین وہ بیہیویئر لرن کرتا ہے۔ کسی بندے کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے، کوئی کام کرتے ہوئے، اس بچے نے یہ آبزرو کیا، نیکسٹ ٹائم وہ بھی یہی سیم بیہیو کرے گا، مطلب سیم کام کرے گا، ادھر وہ صحیح ہو غلط ہو، دیٹ ڈزنٹ میٹر، بٹ بچہ جو ہے وہ کاپی کرتا ہے۔ سچ ایز ہیلپنگ، شیئرنگ، سیلفشنس اور ایگریشن۔ اب یہاں پر دیکھیے پازیٹیوٹی بھی ہے اور آپ بولے نگیٹیوٹی بھی ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی انوائرمنٹ پر کہ آپ نے بچے کو کس طرح کا انوائرمنٹ دیا ہے، کیا وہ پازیٹیو چیزیں سیکھ رہا ہے یا پھر نیگیٹیو چیزیں سیکھ رہا ہے۔ They even learn the way people expect boys and girls on act differently، جیسے وہ یہ جو طریقہ ہے نا یہ بھی لرن کرتے ہیں بچے، جیسے گرلز ڈفرینٹلی ایکٹ کرتے ہیں، بوائز الگ کرتے ہیں۔ چلڈرن واچ اینڈ لسن ٹو ادر اراؤنڈ۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں ٹو ادرس اراؤنڈ۔ ٹو ادرس اراؤنڈ دیم، چلڈرن جو ہے وہ دوسروں کو سنتے ہیں جو ان کے آس پاس کے ہوتے ہیں۔ سوشل لرننگ تھیوری ٹاکس اباؤٹ three things that people need to learn and model behavior۔ اب جو یہ تھیوری ہے نا سوشل لرننگ تھیوری، یہ 3 چیزوں کے حوالے سے بات کرتی ہیں۔ فرسٹ ہے these 3 are ریٹینشن، یہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ 3 چیزیں آپ سے شارٹ کوشچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ what are the 3 things which social جو کہ لرننگ تھیوری از ٹاکنگ اباؤٹ، وہ 3 چیزیں پھر آپ نے بتانی ہوتی ہے ریٹینشن۔ اب فرسٹ جو ہے ریٹینشن ہے، ریٹینشن کیا ہے، ریممبرنگ what one observed، ٹھیک ہے، اب جو بچے نے آبزرو کیا اس کو ریممبر کرنا، یعنی اس کو لانگ ٹائم تک سیو کرنا میموری میں، اس کو ہم کہیں گے ریٹینشن۔ دوسرا ہے ریپروڈکشن پھر کیا ہے، ایبیلٹی ٹو ریپروڈیوس دا بیہیویئر، بچے نے جو آبزرو کیا، جو دیکھا، پھر اس نے ریممبر کیا، پھر اس کے بعد اس میں یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ خود سے وہی بیہیویئر کرے۔ اگر کسی کو ہیلپنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، یہ ریٹینشن ہے، اس نے دیکھا کہ ایک بندہ دوسرے کی مدد کر رہا ہے، اب دوسرے دن وہ وہی بیہیویئر
ریپروڈیوس کرے گا. اینڈ موٹیویشن جو کہ گڈ ریزن کے لیے ہوتا ہے. To want to adopt the behavior, Bandura later introduced more cognitive elements to his theory. He began to focus on motivation as well as environment as factors that influence learning. He introduced the idea of self-efficacy. یہ جو ہے اب بینڈورا نے نا انٹروڈیوس کی ہے یہ والی آئیڈیا بھی سیلف ایفیکیسی کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ تو جو بھی یہ تھیوری پڑھتا ہے شارٹ کوشچن میں یہ کوشچن ضرور آتا ہے دیٹ واٹ از سیلف ایفیکیسی. سیلف ایفیکیسی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ سیلف ایفیکیسی از اے پرسنس بلیف ان ہز اور ہر ایبلٹی ٹو سکسیڈ ان اے پارٹیکولر سچویشن. یہ انسان کی یقین ہوتا ہے، ایک بندے کا ایک ایبلٹی ہوتی ہے کہ ایک پارٹیکولر سچویشن میں یعنی ایک خاص حالت میں آپ کیسے کامیابی حاصل کرتے ہیں. Bandura believed self-efficacy is a powerful influence on how people think, behave and feel. اب بینڈورا بھی یہی فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم آتے ہیں کہ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ ہاؤ یوزنگ بیہیورسٹ تھیوری ان ایجوکیشن. اب جو ہے ہم ایجوکیشن میں ان بیہیورسٹ تھیوریز کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب آور چینل اینڈ لائک دا ویڈیو، شیئر ود یور فرینڈس فار مور اپڈیٹس. نیکسٹ چلتے ہیں کہ یوزنگ بیہیورسٹ تھیوری ان ایجوکیشن. Now, behavior modification is often used with children who have behavior problems. It uses conditioning to eliminate children undesirable behavior and increase their socially acceptable behavior. Self-efficacy is important in learning. The child who thinks they can succeed is more likely to succeed. Children can teacher can promote self-efficacy through. اب یہ جو ہے ہم ایجوکیشن میں کیسے یوز کرتے ہیں بیہیورسٹ تھیوری کو. ٹھیک ہے، اب ٹیچر جو ہیں وہ پروموٹ کر سکتی ہیں بچوں میں سیلف ایفیکیسی تھرو کس کی؟ setting up environment that are age appropriate with welcoming to child. یہ چیزیں اگر ٹیچر کلاس میں یوز کرے تو اس سے بچے کی جو ہے سیلف ایفیکیسی میں ڈیولپمنٹ ہوگی. accepting that every child has something important to offer. ٹھیک ہے، believing every child can learn. اب بلیو دلانا کہ ہر بچہ ریڈ کر سکتا ہے. using methods of teaching that allow children experience and confidence. ٹھیک ہے، سو یہ بھی امپورٹنٹ ہے بٹ یہ ایجوکیشن والوں کے لیے ہے جو بی ایڈ کر رہے ہیں یا پھر جو ٹیچرز ہے کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے کلاس میں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو.